الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے درود پاک نازل ہو سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بہا انگت آپ پر کے اہل پر کے اصحاب پر درود السلام نازل ہو۔ میرے عزیزان گرامی، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن پاک کے 2 آیتیں پڑھا اور 2 حدیث نبوی پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ میرے عزیزان گرامی، قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، قرآن ہمارے لیے جنت کا جانے کا راستہ ہے، قرآن ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نعمت ہے۔ جنہوں نے قرآن کو اپنا لیا اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیا، میرے عزیزوں، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ کل جو ہے مسجد عرفہ میں ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے ساتھی آئے ہوئے تھے۔ کل ہی کے آیتیں، کل ہی کا بیان میں نے بیان تو نہیں، آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کر کیا پوچھیں گے، آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنا۔ کل حضرت وہی بات کرے تھے، مذاکرہ، انہیں ایک دوسرے کو بیٹھ کر سمجھانا۔ ایسا نہیں کہ مولوی کو ہر بات معلوم ہونا ضروری کیا ہے، مولوی کو جو باتیں معلوم ہیں معلوم، جو نہیں معلوم ہے نہیں معلوم۔ اللہ نے ہر ایک کو ایک ایک صفت دے رکھا ہے، ایک ایک کیپاسٹی دیا ہے۔ جو آپ کو معلوم ہو مجھے معلوم نہیں، جو مجھے معلوم ہو آپ کو معلوم۔ علم جو ہے سمندر ہے، علم کے معنی پہچاننا، اپنے اندر معرفت پیدا کرنا۔ علم جو ہے جاہل کو اور اچھے کو فرق کرتا ہے، علم جو ہے اندھیرے اجالے کو
الگ کر کے بتاتا ہے. علم کے معنی معلوم کرنا ہے. تو میرے عزیزوں وہی کر کے باتیں آپ کے سامنے کچھ بتا دیتا. یتلو علیہم آیاتی قرآن کے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتلو تمہیں آیتوں کو تلاوت کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ. قرآن ایک ایسی نعمت ہے جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے اللہ نے ہمارے ذہن کو، ہمارے سینے کو کھول دیتا ہے. آیات کے کئی معنی ہیں. آیت کے ایک معنی نشانی بھی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھو قرآن پاک کے آیتوں. یتلو علیہم، آپ پر نہیں مجھ پر بھی قرآن ہمارے لیے معجزہ ہے، رہے گا قیامت تک. تھا، ہے، رہے گا. پہلے بھی قرآن، اب بھی قرآن. پہلے کو ماضی بولتے ہیں، اب کو حال بولتے ہیں، آئندہ کو مستقبل بولتے ہیں. سمجھتے ہیں بات؟ اب 2 مہینے کے بعد مارچ کے شاید 15-20 کو سیاست کا بیٹھی ہوئی یہاں پر ہمارے پاس. مارچ 15 کو جو ہے کیا آتا نا، کیا طرف پہ جی نوٹیفیکیشن آتا. یعنی کوئی سا کام گورنمنٹ نہیں کر سکتا. اب جیسے نوٹیفیکیشن آتا ہے، اب تک وہی چیئرمین تھا نذیر احمد، تو کیا لگ جاتا ماضی وہی چیئرمین، ماضی ایم ایل اے. ماضی کے معنی گزرا ہوا، ماضی کے معنی گزرا ہوا. دھول کئی گلو. 2004 میں ہمارے حاجی بادشاہ الیکشن میں ٹھہرے تھے. حاجی بادشاہ کو بھی ماضی کونسلر بولتے ہیں رسول صاحب. تو ماضی یعنی قرآن پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گا. قرآن کو جو اپنائے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، حضرت اتنے اچھے انداز میں سمجھائے وَيُزَكِّيهِمْ، پاک صاف کرو اپنے آپ. انسان کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری ہوتا ہے، ظاہری بھی پاک رکھنا ضروری ہے. اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ ظاہری ہے. انسان کے ظاہر کیا کیا چیزیں ہیں بتاؤ؟ ظاہر انسان کے کیا کیا چیزیں جو ہمارے دکھتے ہیں، کیا کیا ہے بتاؤ؟ جسم، پورا جسم. آنکھ بھی ظاہر ہے، سر، پیشانی، ہاتھ، پیر، ساری چیزیں ہی. اندرونی چیزیں کیا ہے بتاؤ؟ روح ہے، دل ہے. جس کا دل سنبھل گیا، جس کا دل درست ہو گیا، تو اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی اپنے آپ کو اندرونی چیز کو پاک کرو. حضرت مثال دی ہے. کل سے حضرت ہی کی باتیں مجھے یاد آ رہی. میں بتایا نا، ہر آبوری صاحب اس سے پہلے ہمیں کرتے تھے شب معراج، پھر اس طرح کئی کو نہیں کرے. علم سمندر ہے. جب علم آ گیا الحمدللہ، جس چیز کو حکومت کو عمل کرنا ہے، جس چیز کو اللہ نے روکا اسے جانا، اللہ اس کے سنے. تو مرحل میں رسید و بحث میں نہیں. تو مثال دیئے ہمارے اندر کا مادہ کیسا بدلے گا. حضرت ایک مثال دیئے، عورت جو ہے ہر دن تزکیہ کرتی ہے، انہیں صاف کرتی ہے. برتن ہے نا، برتن پلیٹ دھوتے نا کھانے کے بعد، کیا پلیٹ کے اوپر دھوتے کہ اندر دھوتے؟ اوپر دھوتے اندر دھوتے یا اوپر لگا کو چھوڑ ڈالتے؟ کیا دھلا بھی اندر پلیٹ کا جو کھائے ہوتے نا، گلازت جو لگی رہتی نا، اندر صاف کیا جاتا، اوپر تو معاملہ دھوپ چھوڑ دیتے.
جیسے ہمارا جسم اوپر ہے، ہمیں وہی کپڑے پہنیے، گندی کپڑے پہنیے، نئے کپڑے پہنیے، کیا پہنیے، صاف باطنی تو صاف ہے، ظاہری تو صاف ہے، لیکن اندر پلیٹ کو بھی صاف کرنا. جب ہماری پلیٹ صاف ہوتی تو اور ایک چیز اس میں ڈالا جاتا ہے. ساتھ یہ دودھ والا جو ہے برتن لاتے دھو کر، تو دودھ والا دودھ ڈالتا ہے پلیٹ برتن میں، اور ہمارے انسان میں لوٹا سمجھو، جگ سمجھو یا بھگونا سمجھو، جب صاف ہوا تو دودھ والا اندر پاک ہونے کے بعد دودھ ڈالتا ہے. ایسا ملبہ سے سن لے جائے دودھ دیے تو دودھ ڈالتا کیا نہیں ڈالتا، بولتا جاؤ ماں دھولے کے آؤ پلیٹ کو، تمہارے گلاس کو، تمہارے جگ کو دھولے کو آؤ، صاف کر کے آؤ، میں تمہیں دودھ ڈالوں گا. تو میرے عزیزو، تو اللہ اسی طرح ہمارا دل صاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر جو ہے اپنے رحمتیں، اپنے برکتیں اتار دی. سمجھ گئی بات؟ لہذا ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا چاہیے. نفس جو ہے لگا ہوا ہے، نفس امارہ لگا ہوا ہے، روح ہماری جو گندی ہو چکی ہے، ہمارے روح کو جو ہے صاف کرنا ہے. میرے عزیزو، اب رمضان آتا ہے ہمارے پاس، اب بالکل قریب ہے رمضان. جس نے رمضان کا انتظار کرے، جس نے ایک نیکی کرے تو 70 کا وعدہ ہے، 70 کرے تو 700 کا وعدہ ہے، 700 کرے تو نامعلوم 7,000 کا وعدہ ہے. تو رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، کینہ سے، کپٹ سے، حسد سے، بڑائی سے، تکبر سے، انانیت سے. جب ہمارا دل پاک ہوتا ہے، کسی کے بارے میں چلتے ہو تو سوچنا نہیں یہ تو غلط ہے، میں دوسرے دیکھو کیوں چلوں. یہ نفس اندر کا جو ہے گلیس ہو چکا ہے، دوسروں کو دیکھ کر چلتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر جو ہے اطراء رکھتا ہے کیا تھا آج کیا ہوا ہے. میرے عزیزوں، اندر کا مایا کا صاف کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو جو ہے صاف ستھرا کرنا ہے، اپنے تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے ملوث ہونے سے خود کو بچنا ہے، دوسروں کو گناہوں سے بچانا. تو میرے عزیزو، تو رمضان آتا ہے، ایسے رمضان کہیں آتے ہیں کہیں جاتے ہیں، جب تک کہ ہمارے جو ہے دل سدھرتا نہیں، ہمارے اندر جو مایا نہیں بدلتا ہے، ہمارے دل کی روحانی طاقت نہیں آتی، ایسے ہزاروں رمضان ہو کچھ فرق نہیں. تو میرے عزیزو، ہمارے نفس کو، ہمارے دل کو جو ہے تزکیہ سے پاک صاف رکھنا چاہیے. اللہ والے کے محفل میں جانا ہے، اللہ والے کے دربار میں پہنچنا ہے، ان سے اپنا رابطہ قائم کرنا ہے. کسی کو پیر مرشد کا سلسلہ تو ہے، رہے گا، قیامت تھا، ہے، رہے گا. 3 چیزیں. ہمارا نفس گناہوں کی طرف مڑا ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتا، ایسی نہیں ہوتا. ہمارے کو صاف کرنے میں ہم علماء سے تعلقات رکھیں، ہم اللہ والوں سے دوستی رکھیں، اللہ والوں کے مجلس میں جایا کریں، اور اللہ والوں سے پوچھا کریں ہمارا نفس کیسا درست ہوگا. آنے والا رمضان ہے، اگر ہمارا دل صاف ہے، میرے عزیز ہاتھ اٹھائیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. حضرت نے جو ہے سر سے مختصر باتیں کر رہا ہوں، 2 گھنٹے حضرت نصیحت کے لیے ہمارے سر سے لے کر پیر تک بھی ہم کو اپنے آپ کو پاک کرنا. اب سر کے بال ہمیں اسے کیسے پاک کریں؟ عزیزو، ہمارے سر کے بال کیسا کنگھی کیسے کرتے معلوم؟ سیڑھیاں بناتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، دل پر اثر ہوتا ہے. اب فیشن کے کٹنگ کرتے ہو، حرام ہے. جس نے فیشن کی کٹنگ کرتا ہے، سٹیپ پر سٹیپ لگاتا ہے، یا بالوں کو جو ہے ناپاک جانور کی طرف پھیلا کرتا ہے، سب سے بڑا گنہگار ہے. اس کی نماز قابل قبول نہیں، اس کی دعائیں قابل قبول نہیں، اس کے روزے قابل قبول نہیں ہے. جب تک کہ میرے نبی کے بال کیسے تھے، میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، میرے عزیزوں، اگر وہ ہم سنواریں گے، اپنے بالوں کو سنواریں گے. آج میرے عزیزوں، فیشن میں گئے ہو، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ.
اپنے بچوں کو بچاؤ، بال جو ہے سنوارنا ہے تو میرے نبی کے جیسے بال سنوار، سنت ہے۔ آپ زلفیں چھوڑو، سنت ہے، یا نہیں تو پورے بالوں کے ایک بالکل برابر کرو، یا نہیں تو حلق کرو یعنی گنڈو بناؤ۔ آج بچہ فیشن میں جاتا ہے اور باپ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بچہ ماشاءاللہ کتنے پیارے کٹیں۔ گناہ ہے، یہودیوں کی چال ہے، نصرانیوں کی چال ہے، انگریز کی اولاد بن جاتے ہیں۔ جس نے انگریز کی اولاد بنتے ہیں اللہ اس کے رسول سے ناراض ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہے، ہمارے دل پر خط رکھنا ہے۔ اگر ہم اسے کوئی کٹنگ بنائیں، آج ہی عہد کرے، وعدہ کرے، ہم جا کر اپنے بال کو منڈائیں گے بالکل بال، یا نبی کی سنت زلفیں چھوڑیں گے، یا تو بالکل سارے بال بالکل برابر۔ حضرت بتا رہے تھے حبشی کے لوگ، ان کے بال گھنگری بال ہوتے، بال چھوڑ کر 20 کی مانگ نکالنا سنت ہے۔ ایک ایک سنت کو ہم زندہ کریں گے۔ زلفیں چھوڑو، 20 میں مانگ نکالو، یہ سنت نبوی ہے۔ حبشے کا رہنے والا جو حجاج تک کے ہمارے بھی آتے ہیں، حضرات میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کے بال گھنگرو بال رہتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے بال جمتے نہیں۔ اس نے مطالعہ کرا، کتاب پڑھا کہ میرے نبی جو ہے مانگ نکالتے تھے، بالوں کو سنوارتے تھے، یہ میری نبی کی سنت ہے۔ اس نے جو ہے کوشش کیا تو حضرت واقعہ لکھتے ہی جو ہے سرا کلمے میں رکھ کر تیل جلا کر اپنے جو ہے مانگ نکالا، بال بھی جل گئے اور مانگ جو بھر گئی، اس کے آنکھوں میں آنسو ہے، ناک سے پانی ٹپک رہا ہے، چہرے پر آگ نہ دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، آج میں نے میرے نبی کی سنت کو زندہ کر۔ آج ہمارے بچے غیر کی، آج ہمارے بچے انگریز کی کٹنگ کراتے ہو۔ میرے عزیزو بچ جاؤ، رمضان آتا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنا ہے، میرے نبی کو راضی کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے بال کے ساتھ ہمارے دوسرا سٹیپ جو ہے اپنے کو پیشانی، یہ پیشانی جس نے بنایا ہے، یہ پیشانی جس نے بنایا ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنانا ہے۔ اللہ کو چھوڑے دوسروں کی عبادت کرتے ہو، یہ شرک ہے۔ اللہ اولاد دینے والا، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی دولت دینے والا ہے، اللہ ہی جو ہے طاقت دینے والا ہے، اللہ ہی جو ہے ہم نے کونسلر بنانے والا ہے، اللہ ہی ہم نے وقت کا بادشاہ بنانے والا ہے، اللہ ہی بناتا ہے، یہ شرک نہیں۔ اللہ بھی دیتا ہے، ساتھ بابا بھی اولاد دیتے ہیں، یہ شرک ہو گیا۔ ہی آ گیا، ہی اور ہی میں کتنا فرق ہے بولو؟ اللہ ہی تو توحید والا ہو گیا، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ بھی کرتا ہے اور بابا بھی اولاد دیتے ہیں، یہ شرک ہوا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ میرے عزیزو حضرت مثال دی، بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پیار سے، شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے۔ بیوی کسی کی نوکرانی نہیں بنتی، بیوی کسی کی نوکرانی، بیوی جب بن کر آتی ہے تو تمہاری مہارانی بن کر آتی ہے، ملکہ بن کر آتی ہے۔ حضرت مثال دیے، ایک دفعہ شوہر اپنی بیوی کو جو ہے سیر و تفریح کے لیے پکنک کے لیے لے گیا، پکنک سیر و تفریح حواسی، ہمارے لوگ ہوتے حواسی، حواسی کو لے گیا اور بیوی کو جو ہے جھولا میں بٹھا کر جھلا رہا ہے۔ گناہ نہیں، گناہ نہیں۔ اگر ایسا جھلاتے ہمارے ماں باپ کا دیکھ لو بیٹا کیا کی تعویذ پڑھی دیکھ کر سر کو دے بھرے
جادوگر کو شوہر کو اپنی جھولی میں اپنے پلوں میں بھر لے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ میرے نبی نے جو ہے اما عائشہ کے ساتھ کبھی تفریح کے لیے گئے، کبھی آپ جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ کے منڈے پر جو ہے کھاندے پر منڈے رکھ کر عید کے دن آپ کھڑکی سے آپ کھاندے پر رکھ کر دیکھتے تھے، اتنے دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عائشہ بس یا رسول اللہ بھی خواہش مکمل پوری تمنا رہے گی۔ تو میرے سے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ہمارے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ میرے عزیزو، کسی کی لڑکی ہے لیکن کیا ہوا اوپر آ گئی، میرے عزیزو یہ کسی کی جو ہے عورت ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا شرک کیا چیز ہے؟ جھولا جھلا رہا ہے، جھلاتے جھلاتے خوش ہو گیا، خوش ہو کر شوہر لڈو کھلایا، مٹھائی کھلایا، آدھے مٹھائی کھلایا، اور بیوی بولی کیا بولتی؟ تمہارے جیسے شوہر مجھے دنیا میں کوئی بھی نہیں ملا۔ اب یہ حقیقتاً وہی ان کا خاص شوہر ہے، لیکن تم جیسا شوہر بھی کہیں نہیں ملا، تو اسے پھر دوسرا شوہر مل گیا، کتنا ناراض ہوتا۔ تم جیسا شوہر بھی، ایسا شوہر بھی کہتا کیا ہوا معلوم؟ اس کے ساتھ کسی اور بوائے ہے، کسی اور جو ہے اس کے ساتھ تعلقات ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے شوہر۔ کیسے ناراض؟ تو نے میں نے تو جو اتنا کرا، تو میرے ساتھ دوسرے کا تعلق رکھتی ہے۔ میرے عزیزو اسی طرح ہے، تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتے ہیں، اللہ ہی دیتا ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی اور دیتا ہے، تو میرے عزیزو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ پیشہ جس نے بنایا ہے اس کے در پر رحم کو رکھنا ہے، اس کے در پر ایک ہم کو خود اللہ سے مانگنا ہے۔ اسی طرح آنکھ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پیر کا گناہ، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والا رمضان ان سارے گناہ سے توبہ کرو، سارے گناہوں سے توبہ کرو، سارے گناہ سے اللہ سے استغفار کرو۔ میرے عزیزو، میرا اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ انسان ہے غلطی ہوتی ہے، انسان ہے گناہ کرتا ہے، انسان ہے شرک بھی کرتا ہے، لیکن شرک اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت معاف نہیں کرتے کہ سب چیز دل سے توبہ نہ کرے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گناہ ہو گیا میرے عزیزو، ہاتھ سے گناہ، پیر سے گناہ، جسم سے گناہ، زبان سے گناہ، ہر چیز گناہ ہے، لیکن بندہ اللہ کے دربار میں گر گڑا کر 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھتا ہے، اللہ کے دربار میں گر گڑاتا ہے، اللہ کے دربار میں گر گڑا کر دعا مانگتا ہے، میرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہی اور وہ وقت کا ولی بن سکتا ہے۔ وہ اللہ محمد ایاز بہت بڑے ان کے دور کے جو ہے غالباً کیا تھے جی؟ غلام محمد ایاز شیخ محمود بہت بڑے گنہگار تھے، لیکن سچے چوری بڑے ڈاکو تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی توفیق دی کہ اتنے گناہوں کو معاف کر دیا، محمد ایاز وقت کے ولی بن گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پہلوان تھے، لیکن وہ پہلوان صرف ایک پچھاڑ پر سید کے گھرانے کیا ہے یہ سمجھ کر پچھاڑ ہو گئے، حضرت جنید بغدادی وقت کے ولی بن گئے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا نفس کو جو ہے ہر چیز سے پاک کرنا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمارے توبہ کرنا ہے۔ ہم گنہگار ہیں، گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس سے بڑا گنہگار، اس سے بدتر گنہگار دنیا میں کوئی نہیں۔ لیکن بندہ ہے، گناہ کرتا ہے،
گناہ کرتا ہے، میرے عزیزو اللہ کے دربار میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کرتا ہے، میرے عزیزو اللہ اس کے توبہ کو قبول کر کے اس کو جو ہے وقت کا ولی بناتا ہے۔ جب وہ دنیا سے جائے گا تو میرے عزیزو وہ جنتی بن کر جائے گا۔ کسی کا جنازہ اٹھ جائے کیونکہ وہ کھانا دینے والا کہتا ہے واقعی اللہ کا ولی تھا۔ اللہ تعالیٰ باطن کو بھی دیکھتا ہے، اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ لیکن میرے عزیزو انفرادی اعمال کرو، انفراد اکیلے میں اپنی تسبیحات کی پابندی کرو، درود شریف کی پابندی کرو، استغفار کی پابندی کرو، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرو۔ اب آنے والا رمضان صرف گنے 10 دن باقی رہ گیا ہے، میرے عزیزو ابھی سے رمضان کی تیاریاں کرو، ابھی سے رمضان کا جو ہے، اب جو عید کا ہے، عید کا جو معاملہ ہے 10 دن میں اپنے گھر والوں کو جو تیاری کرواؤ، کیوں کپڑے وغیرہ ہے، خود کپڑے لینا ہے۔ 1 مہینہ ایسا ہے ہمارے لیے، 1 مہینہ ایسا ہے ہم اللہ کے ہو جائے، اللہ ہمارا ہو جائے۔ سمجھو کہ میرے عزیزو ہم کو کوئی غیر انگلی اٹھا کر بتانے والا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ سمجھ جاؤ ہمارے سر پر جو ہے ظلم ظالم بادشاہ مسلط ہو سکتا ہے۔ ہوا بھی ہمارے ہندوستان کے اندر ظالم بادشاہ مسلط ہونا اس کی کمی نہیں، اس کو برا نہیں بول سکتے ہم، یہ ہمارے اعمال کی کرتوت ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہمارے جیسے اعمال ہے اللہ ویسے ہی بادشاہ کو مسلط کرا ہے۔ ابھی خراب نہیں ہوا ہمارا وقت، ابھی وقت باقی ہے۔ ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے آپ کو سود سے بچائے، اپنے آپ کو حرام رکنے سے بچائے، اپنے آپ کو حرام لباس پہننے سے بچائے۔ کیوں اب سوال بجا میں صاحب کہ حرام پہنتے نہیں، میرے عزیزو آپ حرام پہنتے نہیں، آپ حرام نہیں کھاتے ہیں، لیکن سود ایک ایسی چیز ہے ہم کو جو پیٹ میں جاتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، میرے عزیزو میرے ساتھیوں وقت ہے سمجھ جاؤ، سمجھنے کی گھڑی آ چکی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کرو، اپنے آپ کو کسی اللہ کے نیک ولی کی خدمت میں جایا کرو، علماء سے رابطہ قائم کرو، مسائل کو پوچھا کرو۔ غسل کے مسائل ہے اور پانی نہانے کے مسائل ہے، وضو کے مسائل ہے، گھر والوں میں ساتھ رہنے کے مسائل ہے، ہر ایک چھوٹے چھوٹے باتیں کوئی شرمانا نہیں ہے۔ اپنے ہر چیز جو نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے سنتیں کیا کیا ہیں، کھانے کے، پینے کے، رہنے کے، سہنے کے، میرے عزیزو بستر سے لے کر بستر میں جانے تک جتنے ہم تو اعمال کرتے ہیں اتنا فرق ہے کہ میرے نبی کرتے تھے۔ میرے نبی سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے تھے، میرے نبی 3 سانس سے پانی پیتے تھے، پانی پی تو بسم اللہ کہتے تھے، پانی کے قطب پر جو بیٹھ کر پیتے تھے، پانی کے قطب پر الحمدللہ کہتے تھے۔ یہ سنتیں ہیں میرے عزیزو، ابھی سے نیت کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ بچے جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہم سلام کہہ کر جائیں اور سلامتی کی دعائیں دے کر جائیں۔ اب گھر والے جو ہے گھر آپ کو سلام کا جواب دیں گے، وہ بھی آپ پر رحمتیں سلامتی کے ہیں۔ ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تقریر مقصد نہیں ہے، ہمارے زندگی کے اندر اعمال مقصد ہے۔ ہم بھی وقت کے ولی بن جاتے ہیں۔ اپنے زبان کو کنٹرول رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، یہ سارے چیزیں جو ہے دل کی بیماریاں ہیں۔ دل کی بیماریاں اس وقت ہم سدھار سکتے ہیں ہم کسی اللہ والے کے ساتھ جائیں، کسی مجلس میں جائے، علماء سے تعلق رکھے، اللہ اس کے رسول۔ اب سوال پیدا ہوتا مولوی صاحب یوٹیوب میں تو بہت سارے واقعات، میں کہتا ہوں یوٹیوب میرے نزدیک 99% غلط ہے۔ اے موبائل سے غلط چیز ہے، علم جو ہے روحانی سے ملتی ہے، اعمال روحانی سے ملتے نہیں، سینہ بسینہ سے ہے۔ اللہ نے جو قرآن پاک کو نازل کیا جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے قرآن مکمل طور پر آپ کو قرآن کی آیت نازل ہوتے ہیں، آپ رٹنے لگتے ہیں، فوراً آیت نازل ہوئی، اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی جلدی قرآن پڑھنے کی جلدی اجرت نہ کرے، جلدی جلدی نہ پڑھے، یہ قرآن ہے، آپ دھیرے دھیرے پڑھتے جاؤ، اس قرآن کو میں محفوظ کرنے والا ہوں، اللہ قرآن کو وعدہ کرائے۔ میرے عزیزوں دھیرے دھیرے قرآن کو سیکھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، ایسے اللہ کا کلام ہے، خود بھی سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، زندگی قرآن والی زندگی ہو جائے اور نبی والی زندگی ہو جائے۔ میرے عزیزوں سمجھو ہم دنیا میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ لہذا میرے عزیزان گرامی بار بار یہی میں درخواست کرتا ہوں، پہلے تو بتایا بیان مقصد نہیں تھا، لیکن بیان سے پہلے جو ہے ہماری زندگی کے اندر اعمال آ جائے اللہ تعالیٰ، اور بہت سارے باتیں ہیں۔ اور رمضان عید ہمارے شاید اگلے جمعہ کب شروع ہوتا جی؟ 4 صبح سے ہمارا پہلی تراویح 11 تاریخ انشاءاللہ بالکل قریب ہے، بالکل 10 دن باقی رہ گئے نہیں، تو ابھی سے تیاری کریں، رمضان کی خوب تیاری کریں۔ اب کیا تیاری کرنا؟ نیا موبائل لینا ہے؟ نہیں، یہ جو اپنے گھر کی ضرورتیں، گھر والوں کی، بچوں کی، سب 10 دن پورا کر لو، اور پورا 1 مہینہ اللہ کی بات لگ جاؤ، ذکر اس کا 1 مہینہ نہیں، زندگی لگنا ہے، 1 مہینہ ہم پریکٹس کا ہے، اور زندگی سب اعمال کی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ اگر ضرورت ہے تو رمضان کے 7 صفت ہیں، رمضان سے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر 7 صفت بتائیں، 7 صفت بتائیں۔ اگر ہماری زندگی رہی، اگر ہم رہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ 7 باتیں کیا تھی اب اس سے ہمیں بتائیں گے، اس کے بعد رمضان کی تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔